ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ البقرہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ہم نے ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کی رحمتیں اور نعمتیں ہر آن مجھ پر اور آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اس نے ہماری بقا کے لیے، ہمارے ارتقاء کے لیے ساری کائنات کو میری اور آپ کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اس کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ دیکھیے آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے آپ کو اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا، اپنے سب سے جلیل القدر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اپنی آخری کتاب قرآن مجید جیسی عظمت والی کتاب عطا فرمائی۔ اس پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس فضل و رحمت پر خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ ہر اس مال سے، اس متاع سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا اور اس کا نفع قلیل ہے اور فانی ہے، جبکہ قرآن اور اس کا نفع کثیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ موجودہ دنیا کی چیزیں اور اس کی رونقیں آدمی کے سامنے نقد ہوتی ہیں۔ آدمی براہ راست ان کے فوائد اور ان کے لذات کا تجربہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمت صرف وعدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آدمی صرف ان کے بارے میں سنتا ہے، ان کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اکثر لوگ دنیا کی نقد آنی فانی چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر جو شخص بھی گہرائی کے ساتھ سوچے گا وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ اللہ نے اپنی ہدایت اتار کر اس کے لیے اپنی نعمتوں کے حصول کا دروازہ کھول دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تھے۔ انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا، نہ صرف قائم کیا بلکہ کر کے بھی عملاً دکھا دیا۔ اب اس دین کو قائم رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس دین کو کیسے قائم کیا جائے جو میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل اسی طریقے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قائم کیا تھا۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ جو تم کو ہماری آیتیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب دین کے لیے جو ٹول دیا گیا تھا وہ قرآن مجید تھا۔ یہی قرآن تھا جو آپ لوگوں کو سناتے تھے، اور پھر قرآن کی احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے قرآن کی عملی تعبیر بن گئے تھے۔ تو بھائیوں، قرآن مجید ہی وہ واحد انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ ہے جس سے سمجھنے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانے اور انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم ایھا الناس ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی۔ کہ لوگوں، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت کو
مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے اور اسے 4 دانگ عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہماری مغفرت، ہماری بخشش کا سامان کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی